جب سنجیو مجھے یہ قصہ سنا رہا تھا اس وقت ہم جنگل میں آم کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے نزدیک آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن کر رکھا تھا۔ رات بھیگ رہی تھی۔ دور سے جنگلی ہاتھی کے بانسوں کو توڑنے کی آواز بلند ہوئی، جس کے تھوڑی دیر بعد جنگل شیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ سنجیو خوف سے بری طرح کانپنے لگا۔ اس کی بھررائی ہوئی آواز میری سماعت مرتعش کر گئی۔ سادھو شیر نے میری باتیں سن لی ہیں، اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں تباہ ہو گیا۔ میں نے اس کی ہمت بندھانے کے لیے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، شیر اتنی دور سے تمہاری باتیں نہیں سن سکتا، وہ مافوق الفطرت طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی رائفل میں کارتوس بھرے اور ٹارچ سنبھال لی۔ ہمارے تین طرف آگ کا الاؤ روشن تھا اور خالی سمت کے حفاظت کے لیے ہمارے پاس رائفل موجود تھی۔ شیر ایک بار پھر گرجا۔ وہ ندی کے قریب ہی تھا۔ سنجیو مسلسل کہہ رہا تھا کہ اب ہماری خیر نہیں، سادھو شیر نے سب کچھ سن لیا ہے، ہم صبح تک زندہ نہیں رہیں گے۔ میں نے اس کی طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ اتنے میں جنگلی ہاتھی کے چنگھاڑنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں سہم گئے۔ الاؤ کی روشنی میں کافی دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ میں مصلحتاً ٹارچ روشن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھی کے چنگھاڑنے اور شیر کے غرانے کی آواز ایک بار پھر آئی۔ تھوڑی دیر بعد ایسی آوازیں آئیں جیسے دو حیوان آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ہاتھی اور شیر کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جنگل میں بہت کم شیر ہاتھی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہاتھی عموماً گروہ کی شکل میں ہی گھومتے ہیں۔ اگر کبھی کسی شیر کا ہاتھیوں کے لشکر سے آمنا سامنا ہو بھی جائے تو وہ بیچارہ کنی کترا کر نکل جانے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔ بہرحال اگر کبھی کسی اکیلے ہاتھی سے آمنا سامنا ہو جائے اور اس وقت جنگل کا بادشاہ بھوکا بھی ہو تو سمجھ لیجئے کہ ہاتھی کی موت ہی اسے تنہا اس طرف کھینچ لائی ہے۔ ابھی میرا ذہن انہی سوچوں میں گم تھا کہ شیر کی غسیلی غراہٹوں میں تیزی آ گئی۔ ساتھ ہی وقتاً فوقتاً ہاتھی کی درد میں ڈوبی آوازیں بھی سنائی دے جاتی تھیں۔ ہاتھی اور شیر کی وہ جنگ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہو رہی تھی، مگر جنگلوں میں گزارے ہوئے اپنے شب و روز کی بدولت میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ دونوں حیوان کیسے آپس میں گتھم گتھا ہوں گے۔ اس وقت سنجیو کی حالت الگ غیر ہو رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے کسی درخت پر چڑھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر دونوں درندے لڑتے لڑتے اس طرف آ نکلے تو ہماری بھی شامت آ جائے گی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اپنی جگہ خاموش کھڑے رہنے کی ہدایت کی۔ اس وقت میں اپنی سماعت سے بصارت کا کام لے رہا تھا۔ وقفے وقفے سے ابھرنے والی آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ لڑائی بس آخری دموں پر ہے۔ پھر چند ہی لمحوں بعد ہاتھی کی درد بھری آوازیں اپنا وجود کھوتی چلی گئیں اور فضا میں فقط شیر کی طمانینت بھری غراہٹیں باقی رہ گئیں۔ ہاتھی یقیناً دم توڑ چکا تھا اور شیر اب اس کے بدن سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ کبھی کبھی کسی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز ابھرتی تو سنجیو بے اختیار جھرجھری لے کر میرے اور قریب ہو جاتا۔ مجھے یقین تھا کہ اب شیر اس طرف نہیں آئے گا اور ہمیں اگر اسے شکار کرنا ہے تو اس کے پاس جانا ہوگا، لیکن ایسا میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے اس وقت اس امر کا یقین نہ تھا کہ آیا یہ وہی شیر ہے جس نے علاقے بھر میں قیامت مچا رکھی ہے یا پھر کوئی عام شیر ہے۔ میں کسی عام درندے کو خواہ مخواہ شکار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ رات ہم نے اسی جگہ جاگ جاگ کر کاٹی۔ سنجیو کا برا حال تھا۔ ہم نے ارد گرد سے جمع کی ہوئی لکڑیاں الاؤ میں ڈال دیں۔ میں چاہتا تھا کہ سنجیو باتیں کرتا رہے، کہیں ہم نیند سے اونگنا شروع نہ کر دیں، لیکن اس کے ہوش و حواس گم تھے۔ وہ اب سادھو شیر کے متعلق ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے ہم نے مرے ہوئے ہاتھی کو دیکھا۔ وہ ابھی پوری طرح جوان نہیں ہوا تھا، معلوم نہیں کیسے اپنی ٹولی سے بچھڑ گیا۔ ناشتے کے بعد میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں اس سادھو سے ملوں جو عام روایت کے مطابق رات کو اور کبھی کبھی دن کو شیر بن جاتا ہے۔ جب میں نے سنجیو سے اس کا تذکرہ کیا تو اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ اس نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے اس کی حفاظت کا پورا یقین دلایا
اور بہت بڑے انعام کا لالچ دیا تو وہ بادل ناخواستہ تیار ہو گیا۔ اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ میں نے سادھو کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سنجیو میرے پیچھے کھڑا ہوا خوف سے کانپ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ انتہائی بدہیت، آوارہ بالوں اور بے ترتیب الجھی ہوئی داڑھی والا سادھو غلیظ اور بدبودار کپڑوں میں ملبوس ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلاتا، سادھو کی آنکھیں انگارے برسنے لگیں۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، میں جانتا تھا کہ تم یہاں ضرور آؤ گے، اور یہ جو تمہارے پیچھے گیدڑ کی طرح کانپ رہا ہے یہی تمہیں یہاں لایا ہے۔ میں نے رات تم دونوں کو ندی کے قریب دیکھا تھا، تم نے الاؤ روشن کر رکھا تھا۔ میں تم دونوں میں سے ایک کو ضرور چٹ کر جاتا، لیکن وہ ہاتھی کا بچہ مزاحمت کر گیا اور میں نے تمہارے بجائے اس پر حملہ کر دیا۔ سنجیو گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا، لیکن میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس مکار سادھو کو گولی کا نشانہ بنا دوں، لیکن اس طرح میں قانون کی زد میں آ جاتا۔ میں غصے سے کانپنے لگا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے سادھو سے کہا، تم جھوٹ بکتے ہو، تم انسان ہو اور کسی صورت شیر کا روپ نہیں دھار سکتے۔ تم ان ان پڑھ، بھولے بھالے اور توہم پرست دیہاتیوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہو، لیکن مجھے کسی مغالطے میں نہیں ڈال سکتے۔ سادھو نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، سفید بابو اتنا غصہ نہ ہو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ جن باتوں کو تم نہیں سمجھتے ان میں کیوں دخل دیتے ہو؟ تم یہاں بے سہارا ہو، بہتر ہے تم لوٹ جاؤ، ورنہ یاد رکھو تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر سادھو مڑا اور زور سے جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ سنجیو نے جھونپڑی کے گرد ریت پر بعض نشانات کی طرف اشارہ کیا جو شیر کے پنجوں سے ملتے جلتے تھے اور دور تک چلے گئے تھے۔ سرے شام ہم دوبارہ اسی آم کے درخت کے نیچے آ گئے جہاں ہم نے الاؤ کی گرد رات گزاری تھی۔ میں نے درخت پر مچان باندھی اور اسی پر بستر لگا کر سو گیا۔ سنجیو رات بھر جاگتا رہا تھا۔ وہ بھی مچان پر ایک طرف لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ میں 3 گھنٹے سویا ہوں گا، لیکن یقین کیجئے کہ مجھے نیند میں شیر دکھائی دیتا تھا جس کا سر سادھو سے ملتا جلتا تھا۔ دراصل میرے دل میں بھی ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ سادھو نے ہمارے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ حرف بہ حرف ٹھیک تھا۔ آخر ہمارے متعلق اسے یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ سنجیو اس وقت سے اب تک میرے ساتھ تھا۔ اگر خود سادھو رات کی تاریکی میں ہماری نگرانی کر رہا تھا تو یقیناً وہ ایک بہادر انسان تھا، کیونکہ شیر اور ہاتھیوں کی موجودگی میں تنہ تنہا گھومنا پھرنا معمولی بات نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا مقابلہ ایک نہیں 2 سے ہے، آدم خور شیر اور مکار سادھو سے۔ شیر کو تو میں شکار کر سکتا تھا، لیکن سادھو کے فریب کا پردہ چاک کرنا بڑا دشوار تھا۔ اس نے مجھے مار ڈالنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ انسان ہونے کی حیثیت سے سوچ سکتا تھا، منصوبے بنا سکتا تھا اور مجھے دھوکے فریب سے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس لیے اس سے نمٹنا سب سے مشکل تھا۔ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر شیر شکار ہو گیا تو سادھو کے فریب کا راز خود بخود کھل جائے گا، اس لیے پہلے شیر کا شکار کرنا ضروری ہے۔ میں نے سنجیو کو ساتھ لیا اور 2 بچھڑے خریدنے کے لیے گاؤں میں آ گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب گاؤں کے ہر شخص نے کسی بھی قیمت پر بچھڑے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ ہر شخص یہی کہتا تھا کہ شیر کے روپ میں تم سادھو کو قتل کر دو گے، اور اگر سادھو اس روپ میں نشانہ بن گیا تو پورے گاؤں پر کوئی آسمانی آفت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ یہ سب کچھ تمہاری جانوں کی حفاظت کے لیے میں کر رہا ہوں، اور انسان کبھی شیر نہیں بن سکتا، لیکن کسی نے بھی میری بات پر کان نہیں دھرا اور بچھڑے فروخت کرنے سے سختی کے ساتھ انکار کرتے رہے۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ میں اور سنجیو پورا 10 میل دور کانڈا نامی گاؤں جائیں اور وہاں سے بچھڑے خرید کر لائیں، لیکن ہم اسی روز غروب آفتاب سے پہلے کسی طرح بھی نہیں لوٹ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اپنا پروگرام اگلے روز پر ملتوی کر دیا اور پھر اسی آم کے درخت کے نیچے رات گزارنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ ہمیں گاؤں میں کوئی شخص اپنی جھونپڑی میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے ایک بار پھر الاؤ روشن کیا اور اپنے قریب اتنی لکڑیاں اور خشک پتے جمع کر دیے کہ ساری رات آگ جلتی رہے۔ سنجیو کی خواہش تھی کہ ہم رات جاگ کر کاٹنے کے بجائے مچان پر سو کر گزاریں، لیکن مجھے شیر کی نسبت مکار سادھو سے زیادہ خطرہ تھا،
کہ اگر ہم سو گئے تو ممکن ہے کہ وہ ہماری جان لے بیٹھے۔ اس رات سنجیو نے سادھو شیر کے متعلق ایک لفظ بھی نہ کہا اور چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جنگل میں ہر طرف سکوت طاری تھا، بس کبھی کبھار کوئی مینڈک ٹرراتا یا درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دیتی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، 12 بج رہے تھے اور نیند کی وجہ سے ہماری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک ندی کے قریب سے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ کوئی آہا ہا ہا کہتا جاتا تھا اور پھر اچانک یہی آواز شیر کی گرج میں بدل گئی۔ سنجیو تو سہم کر سکڑ گیا، لیکن میں اپنی رائفل اور ٹارچ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ سادھو ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ پہلی آواز سے اس نے اپنے انسانی وجود کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے اور دوسری آواز سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب وہ شیر کے قالب میں آ گیا ہے۔ چونکہ میں بھی ضرورت پڑنے پر شیر کی آواز نکالنے پر قدرت رکھتا ہوں، اس لیے سادھو کا ایسی آواز نکال لینا میرے لیے قطعاً باعث حیرت نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے ابھی پکڑ لیا جائے۔ میں نے سنجیو کی ہمت بندھائی اور ہم دونوں ٹارچ کی روشنی میں اسی آواز کی طرف دوڑتے گئے، لیکن وہاں دور دور تک سادھو تھا اور نہ شیر۔ ہم سیدھے اس کی جھونپڑی پر پہنچے۔ اندر دیا روشن تھا۔ ہماری آہٹ پا کر سادھو نے از خود دروازہ کھول دیا اور غضبناک ہو کر بولا، زندگی عزیز ہے تو بھاگ جاؤ، تم یہاں شیر کی روح کو ہرگز شکار نہیں کر سکتے۔ میں حیران تھا کہ سادھو ہم سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا۔ میں شکاری ہونے کی حیثیت سے بہت تیز دوڑتا تھا اور جھونپڑی تک پہنچنے کے لیے جو راستہ میں نے اختیار کیا تھا وہ مختصر ترین تھا۔ سادھو نے ایک بار پھر مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہم پھر درخت کے نیچے پہنچ گئے اور رات کا باقی حصہ الاؤ کے نزدیک جاگ کر کاٹا۔ صبح ہونے پر ہم کانڈا گئے، وہاں سے 2 بچھڑے خریدے اور الٹے پاؤں واپس آئے۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے اور سورج غروب ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ دوسری طرف ہمیں نیند نے ستایا ہوا تھا۔ دن میں 2-3 گھنٹے سونے سے کہاں سکون مل سکتا تھا اور اب تیسری رات جاگ کر گزارنا تھی۔ سنجیو کا تو بہت ہی برا حال تھا۔ ہم نے جلدی سے چائے تیار کی، کچھ سینڈوچ کھائے اور کچھ کیلے، باقی چائے تھرماس میں ڈال کر مچان پر رکھ دی۔ ایک بچھڑے کو مچان سے 50 گز کے فاصلے پر باندھ دیا گیا اور دوسرے کو سنجیو اپنی جھونپڑی میں چھوڑ آیا۔ بدقسمتی سے اس رات شیر بالکل نہیں دھڑا اور ہماری تمام محنت اکارت گئی۔ ہم صبح تک جاگتے رہے اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ایسے سوئے کہ دوپہر کے 12 بجے آنکھ کھلی۔ سنجیو نے یہ تجویز رکھی کہ ہمیں یہاں سے ہٹ کر ندی کے اور قریب برگد کے درخت پر مچان باندھنا چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ شیر ندی پر پانی پینے کے لیے ضرور آتا ہے۔ برگد کے درخت پر مچان بھی اچھی اور محفوظ بنتی ہے۔ اس درخت کے پتے چوڑے اور ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ مجھے یہ تجویز پسند آئی اور ہم فوراً اس طرف چل دیے۔ سنجیو نے گھنٹے بھر کی جد و جہد کے بعد برگد کے سہ شاخے پر مچان تیار کی اور بچھڑے کو 50-60 گز کے فاصلے پر باندھ دیا۔ جب رات خوب بھیگ گئی اور جنگل میں ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اچانک شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ شیر ایک بار اور گرجا۔ یہ آواز سادھو کی جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ میں نے رائفل سنبھالی اور ٹارچ درست کر کے بیٹھ گیا۔ ایک پرسرار سکوت طاری تھا۔ جنگل میں رات کو شیر عموماً 3-4 بار ہی دھاڑتا ہے۔ میں اس کی ایک اور آواز سننے کے لیے بے چین تھا۔ آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ مجھے خیال آیا کہ جھونپڑی کے پاس چل کر دیکھنا چاہیے کہ سادھو موجود ہے یا نہیں۔ میں نے سنجیو کو ہدایت کی کہ وہ مچان پر بیٹھا رہے اور اسے یہ بتائے بغیر کہ میں کہاں جا رہا ہوں درخت سے نیچے اتر آیا۔ میں ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتا رہا۔ بھری ہوئی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں انتہائی محتاط قدم اٹھا رہا تھا، مبادا شیر بے خبری میں مجھ پر حملہ کر دے۔ جب میں جھونپڑی قریب پہنچا، بانسوں کے سوراخوں سے اندر دیے کی لو صاف نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے چپکے سے انہی سوراخوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن جب سادھو کے متعلق واضح طور پر کچھ معلوم نہ ہو سکا تو میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ جھونپڑی خالی تھی، سادھو باہر گیا ہوا تھا۔ میرے دل میں ہلکا سا خوف ابھرا۔ سنجیو کی سنائی گئی داستان خیالات میں حقیقت بن کر گھومنے لگی۔ میں جھونپڑی سے باہر نکل آیا اور سادھو کا انتظار کرنے لگا۔